يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام. درود پاک کا ورد کیا تو ایک روایت، ایک حدیث پاک جس کو میرے امام یعنی جو عشق و محبت کے امام ٹھہرے، جن کو ہم محبت سے اعلیٰ حضرت کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدیث پاک نقل فرماتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف میں فضائل درود پاک کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا پر اس کام کے واسطے متعین کر رکھی ہے کہ کوئی بھی کہیں سے جب درود کا ورد کرتا ہے تو وہ فرشتہ بارگاہ آقا میں دست بستہ عرض کرتا ہے، آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھی ہے. فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں کیا تمہارے لیے یہ بات تھوڑی تھی، یہ بات کم تھی کہ تمہارا نام اور بارگاہ مصطفیٰ ہو، تمہارا ذکر اور بارگاہ مصطفیٰ ہو، اور تم نے ایک مرتبہ آقا کو یاد کیا کر لیا، تمہارا بھی ذکر آقا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے اور تمہارے باپ کا بھی ذکر آقا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. آقا فلاں ابن فلاں آپ کو یاد کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت بولے، امام عشق و محبت بولے، ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھہرو اور میں ایک عقیدے کی بات یہاں پر اس حدیث پاک کے تحت کرنے لگا. میں اکثر کہا کرتا ہوں ذرا دیکھو تو مسلمانوں، عرب سے لوگ درود پڑھیں تو وہ فرشتے کو خبر ہو جائے، عجم سے لوگ درود پڑھیں تو فرشتے کو خبر ہو جائے، اگر انڈیا سے پڑھیں فرشتے کو خبر ہو جائے، شمال سے پڑھیں فرشتے کو خبر ہو جائے، جنوب سے پڑھیں فرشتے کو خبر ہو جائے، جس سمت سے پڑھیں اور جس جگہ سے پڑھیں وہ فرشتے کو خبر ہو جائے. سنو، جب بارگاہ مصطفیٰ کے خادم کا عالم یہ ہے تو نادان آقا کا علم ناپنے چلا ہے، آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. تو اس کا علم ہے جو آقا کی بارگاہ کا ایک خادم ہے. اور فرشتے کی بات آئی تو میں سردار الملائکہ کی بات کروں، سبحان اللہ. اور بحوالہ اعلیٰ حضرت کروں. تعارف تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بہتوں نے کیا ہوگا، لیکن نرالا تعارف، انوکھا تعارف اگر دیکھنا ہے تو چلے آؤ بارگاہ اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے سبحان اللہ. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف کرتے ہوئے، تیرے در کا درباں ہے جبریل، سبحان اللہ. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہرو لامکاں کی گلی ہے. اسی اذعان کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ کہ آج کوئلہ کے اس کپاڑیا نگر کے وسیع و عریض ایریے کے اندر یہاں سے ہم آقا کو درود پڑھیں گے، بارگاہ مصطفیٰ میں درود پہنچے گی اور ہمارا اور ہمارے باپ کا بھی ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوگا. ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. عدد طاق ہو جائیں
اور وہ جو عدد رب کو پسند ہے تو اس لیے 3 ہو جائیں، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حضور سیدنا اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلہ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب، سبحان اللہ۔ ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب، اور دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھ وہ آنکھ ہے جو دل سے ہو قربان عرب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ کم لائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، اور حشت خلدائیں کسب لطافت کو رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشت خلدائیں آٹھوں جنتیں آئیں کسب لطافت کو رضا، خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے، حسن کو حاصل کرنے کے لیے حشت خلد آئے کسب لطافت کو رضا، ہاں 4 دن برس جہاں ابر بہاران عرب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برس جہاں ابر بہاران عرب، ابر بہاران عرب، ابر کی بات آئی تو ابھی آپ نے سے پہلے بھیا سے سماعت بھی فرمایا، ابھی کچھ ہی دن تو گزرے تھے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ راتوں دن گزر رہے تھے، کسی نے کہا نا کہ رات بھی مدینے کی دن سے کم نہیں اجمل، شام بھی مدینے کی خوشنما سویرا ہے، شام بھی مدینے کی خوشنما سویرا ہے۔ ابھی مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے تو حضور کی بارگاہ میں جتنے دن کے ارادے سے گئے تھے حضور نے کرم فرمایا اور روک لیا، اور روکا ہی نہیں خالی بلکہ سبحان اللہ سنتے تھے، کتابوں میں پڑھا تھا اور عاشقوں کی نعتوں کے اندر سنا تھا کہ مدینہ طیبہ کی اگر بارش دیکھنا ہو تو مدینے کی دیکھو، اگر وہاں کی بہاریں دیکھنا ہو تو مدینے کی دیکھو، اگر جھماجھم بارش دیکھنا ہو تو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر دیکھو۔ کرم آقا کا ہوا کہ وہاں بارش بھی آقا کی کرم سے مل گئی، باران رحمت بھی ملی، اور وہ باران رحمت ایسی تھی کہ الحمدللہ خوب نہائے اور خوب اپنے گناہوں کو دھو کر سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر سنت۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں ہمارے ساتھ آئے باپ بھی تھے کانپور کے بھی کچھ، تو میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بارگاہ مصطفیٰ کے لیے رب نے جس چیز کا انتخاب کیا وہ انوکھا ہی کیا، وہ نرالا ہی کیا، ہر چیز کا انتخاب بارگاہ رب سے انوکھا ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت وفی خیر قرن وفی خیر اصحاب وفی خیر بلد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشریف لائے تو امتوں میں سب سے بہتر امت، آقا تشریف لائے تو زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ، آقا تشریف لائے تو اصحاب میں اصحاب رسول اللہ سب سے افضل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا تشریف لائے وفی خیر بلد، تو شہروں میں سب سے عمدہ شہر مدینہ مکرمہ میں تشریف سبحان اللہ۔ ہو رہی تھی آقا
ایک فرمان اور بھی یاد آیا, فرمایا کہ مجھے عرب سے پھر قریش میں, اور قریش میں جو افضل ہے بنو ہاشم, اس میں بھیجا گیا. تو بات کیا چل رہی تھی, میں آپ یہ کر رہا تھا مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے, تو میں اب بات کر رہا تھا کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ کے لیے آقا کی واسطے جس چیز کا رب نے انتخاب کیا, انوکھا کیا, نرالا کیا, زمانہ تو سب سے نرالا, اصحاب تو سب سے سبحان اللہ نرالے. تو سنو, میں اپنے اصحاب سے, اپنے ساتھیوں سے مدینہ منورہ کے اندر یہ گفتگو کر رہا تھا. اس سے پتا کیا چلا, بارشیں اور جگہ بھی دیکھی ہوں گی, لیکن مدینہ منورہ کی بارش وہ بادل علیہ ہوتے ہیں, وہ نرالی بوندیں ہوتی ہیں, وہ نرالی بارش ہوتی ہے, وہاں کا مقام نرالا ہے, وہاں کا مرتبہ نرالا. سبحان اللہ بے شک حق سبحان اللہ. بات آ گئی تو بات سے بات نکلتی ہے. ذہن میں ایک بات اور آئی, ہم لوگ بارگاہ آقا میں حاضر تھے, تو میں اپنے احباب سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو سبحان اللہ, جس جگہ چاہتے آقا اپنا انتخاب فرما لیتے آخری آرام گاہ کا, جس جگہ چاہتے آخری آرام گاہ کا انتخاب فرما لیتے, اس لیے کہ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے نا, کسی عالم میں آ جاتے, اور وہ سارے جہان کے مالک ہیں نا, کسی جہان میں بھی رہ جاتے. یہ آقا کا کرم دیکھو کہ انتخاب فرمایا تو حجرہ عائشہ کا فرمایا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. روافظ کے منہ پہ تماچا بھی گھٹنا تھا, روافظ کا تو گلا بھی گھٹنا تھا. حجرہ عائشہ سبحان اللہ. اور میں اپنے احباب سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پہلو کے اندر جو جلوہ افروز کروایا, تو پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. میں کہہ رہا تھا یہ رافضی اپنے گھروں کے اندر اگر گنبد خضرا لگاتے ہوں گے, ایک بات یہ بھی تو بتائی جائے, گنبد خضرا روضہ رسول اللہ ہے, گنبد خضرا روضہ صدیق اکبر بھی ہے, گنبد خضرا روضہ فاروق اعظم بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان صدیق